یہ جو بنیادی مادہ ہے، اس کا حاصل اور خلاصہ تو یہ ہے کہ بے کے درست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بائع ہو، فروخت کرنے والا، وہ چیز کے حوالے کرنے پر قادر ہو۔ تو جو شخص کسی چیز پر کے حوالے کرنے پر قادر نہیں ہوگا عقد کے وقت، تو یہ بے درست نہیں ہے، یہ بے باطل ہوگی۔ اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے، جیسے کہ انسان اپنی گمشدہ ایسی چیز کو فروخت کر دے جس کی جگہ معلوم نہ ہو کہ وہ چیز کہاں پر ہے، یا اسی طرح ایک شخص جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو فروخت کرے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو فروخت کرنے میں وہ دو خرابی آ سکتی ہے، یا تو وہ انسان کی ملکیت میں ہی نہیں ہوگا اور قادر اور مقدور تسلیم بھی نہیں ہوگا، یا اگر انسان کی ملکیت میں ہے لیکن اس کو پکڑنا ممکن نہیں ہے تو پھر مقدور تسلیم نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح کسی نہر اور سمندر کے اندر اگر مچھلی ہے اس کو فروخت کر رہا ہے، اگر ملکیت میں ہی نہیں آئی تو پھر دو خرابیاں ہیں، مقدور تسلیم بھی نہیں ہے اور مملوک بھی نہیں ہے، اور اگر مملوک ہے لیکن اب اس کو پکڑنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو مقدور تسلیم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے اندر حضرت نے کہا کہ قرض یا دین کو مدیون کے علاوہ کسی اور کو فروخت کرنا، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ البتہ مدیون کو فروخت کرنا کہتے ہیں کہ جائز ہے بشرطیکہ کہ اس سے سود لازم نہ آئے۔ اسی طرح بل آف ایکسچینج، کمبیالات کا مطلب ہوتا ہے بل آف ایکسچینج بھی جائز نہیں ہے، اور سندات بانڈز بھی جائز نہیں ہے، اور ان کا حسم یعنی ان کی انڈورسمنٹ اور ان کی کٹوتی کرنا رقم سے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ ان کو کسی اور کو حوالے کے طور پر منتقل کرنا جائز ہے۔ بہرحال یہ تو خلاصہ تھا، اب میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جو اصول ہے کہ جو ہے انسان ایسی چیز کو فروخت کر سکتا ہے جس کو وہ خریدار کے حوالے کرنے پر قادر ہو۔ اگر ایک انسان ایسی چیز کو فروخت کرنا ہے جس کو وہ خریدار کو حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے، تو یہ بے منعقد نہیں ہوگی، یہ انعقاد بے کی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بنیادی طور پر علماء نے جو منع لکھا ہے، اس کی بنیادی دلیل غرر ہے، کہ جن احادیث میں غرر سے منع کیا گیا ہے وہی اس کی ممانعت کی دلائل ہے۔ ٹھیک ہے، پھر غرر کے بارے میں علماء نے مختلف اس کی تعریفات کی ہے، لیکن سب سے مشہور تعریف اس کی یہی ہے کہ جو مستور العاقبہ ہو، یعنی غرر وہ چیز ہے جس کا انجام معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے کہ مبی میں جہالت ہو، جو ہے، یا مبی مقدور تسلیم نہ ہو، یا سمن میں جہالت ہو۔ تو جس قسم کی بھی جہالت ہوتی ہے وہ عمومی طور پر اسی میں آتی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ تین باتیں ایسی ہے جو عمومی طور پر غرر میں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مبی جو ہے وہ مقدور تسلیم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ غرر ہے، مقدور تسلیم نہیں ہے تو ہمیں رزلٹ معلوم نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں وہ حوالے کر سکے گا نہیں کر سکے گا وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اور غرر کی دوسری قسم یہ ہے کہ کانٹریکٹ یا عقد میں معقود علیہ کے اندر جہالت ہو۔ معقود علیہ کا مطلب مبیع یا سمن یا اجرت، ان چیزوں میں جہالت ہو، یا مدت، ان میں جہالت ہو۔ یہ دوسرے پوائنٹ ہے غرر کا۔ اور غرر کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیق التملیک علی الخطر ہو، یعنی اپنی مملوکہ چیز کو کسی داؤ پر لگا دیا جائے، جیسے جوئے میں نہیں ہوتا، قمار میں، تو یہ بھی غرر۔ تو یہ بنیادی طور پر غرر کی تین صورتیں۔ اچھا، اس میں جو پہلی والی صورت تھی کہ انسان غیر مقدور تسلیم چیز کو بیچا جائے، اس مادے کے اندر اسی کی تفصیلات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اگر فقہ کتابوں میں ہم دیکھیں تو اس کی فقہا نے مثالیں دی ہے کہ اپنے باغے ہوئے غلام کو فروخت کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انسان اس کو حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ غلام مشتری کے پاس ہے، باغ کر مشتری کے پاس چلا گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر بیچ سکتے ہیں، پھر تو مقدور تسلیم کی بات ہی نہیں ہو رہی، پھر تو وہ پہلے سے مشتری کے پاس ہے نا، ہے نا۔ اسی طرح ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ، اس کے لیے بھی علماء نے شرط لگائی ہے کہ بھئی اس کو آسانی سے پکڑنا ممکن نہ ہو، اور مملوک بھی ہو، یا مملوک ہو یا نہ ہو، اگر مملوک ہے اور آسانی سے پکڑنا ممکن ہے پھر ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح
اگر جو ہے سمندر میں مچھلیاں ہیں، ملکیت میں نہیں ہے، یا ملکیت میں تو ہے لیکن اس کو آسانی سے پکڑنا ممکن نہیں ہے. ہاں اگر آسانی سے پکڑنا ممکن ہے، چھوٹی سی نہر ہے اس کو بالکل آسانی سے پکڑ سکتے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر بھی بیچ سکتے. اصل ریزن یہ نہیں ہے، اصل وجہ جو ہے وہ غیر مملوک یا غیر مقدور تسلیم ہے. اگر یہ دونوں خرابیاں نہیں ہیں تو بس ٹھیک، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گئی اس کی تفصیلات. اب ذرا اس کے تحت حضرت نے ایک اور چیز کو شامل کیا ہے، وہ ہے بیع الدین من غیر من علیہ الدین. ٹھیک ہے. پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس مادے کے تحت یہ کیسے آتا ہے. پھر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بیع الدین کی تمام صورتیں آپ کو بتاؤں تاکہ بعد میں الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ذرا تفصیلی ہے لیکن کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا حاصل کر کے سب آسان ہو جائے گا. حضرت نے جس صورت کو داخل کیا ہے وہ ایک صورت ہے، وہ ہے بیع الدین من غیر من علیہ الدین، کہ یہ غیر مقدور تسلیم میں آتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ پر میرے جو ہے 1,00,000 روپے دین ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ سے وصول نہیں کیا اور میں خالد کو وہ دین بیچ دیتا ہوں. خالد سے میں نے مثال کے طور پر 2-3 موبائل لے لی ہے اور اس کو میں نے کہا کہ جو قیمت میری جو ہے نا اسحاق صاحب پر ہے وہ تم لے لینا، وہ میں نے آپ کو بیچ دیا وہ دین. تو اس کو غیر مقدور تسلیم میں شامل کریں گے. وجہ اس یہ ہے کہ جب تک میں نے آپ سے دین نہیں لیا تو میں اس کو خالد کے حوالے کرنے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ جب میرے پاس ہی نہیں دیا، آپ نے مجھے نہیں دیا، تو میں خالد کو کیسے دے رہا ہوں؟ وہ ہے نا. یعنی میں خالد کو کوئی جو دینے پر قادر نہیں ہوں. ممکن ہے کہ آپ بعد میں نہ دو خالد کو، یا بعد میں آپ انکار کر دے، تو وہ جو غرر والی صورت ہے وہ تو ہو گئی نا، نتیجہ گڑبڑ ہو گیا. تو یہ ہے اس کی بنیادی ریزن کہ بیع الدین من غیر من الدین کیوں ناجائز ہے. اب اچھا، اس کو آپ جو ہے نا بیع الدین کی جتنی بھی تفاصیل ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں نا، اس میں بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں اور ہر قسم کے اندر پھر 2-2 قسمیں ہیں. اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پہلی قسم ہے بیع الدین بالدین، اور اس کے اندر پھر 2 ہے، وہ میں جب تفصیل بتاؤں گا تو تب بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو 2 قسمیں اس کے اندر آتی ہے، بیع الدین بالدین. اچھا، دوسری صورت جو بنیادی طور پر ہے، بیع الدین ممن علیہ الدین. بیع الدین ممن ہوا علیہ الدین، یعنی اس شخص کو قرض فروخت کرنا جس کے اوپر ہے، یعنی مقروض کو اپنا قرض فروخت کرنا، آسان الفاظ، مدیون کو اپنا دین فروخت کر دینا. اس کے اندر بھی 2 صورتیں آتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گی. تیسری صورت ہے بیع الدین من غیر من علیہ الدین. بیع الدین من غیر من علیہ الدین. ٹھیک ہے. اب ہر ان تینوں صورتوں کو اور ان میں سے ہر ایک کی 2-2 صورتوں کو دیکھ لیجئے. اچھا، سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیع الدین بالدین. اس کی 2 صورتیں دیکھتے ہیں. بیع الدین بالدین کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے. بیع الدین بالدین کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی دونوں طرف ادھار معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے. دونوں طرف، یعنی ایسا کانٹریکٹ جس میں دونوں طرف کی چیز ادھار ہو. تو جب دونوں طرف کی چیز ادھار ہوگی یہ بیع الدین بالدین ہے. ٹھیک. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ بیع الدین بالدین کی کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے، تمام صورتیں اس کی ناجائز ہے. تیسرا پوائنٹ، بیع الدین بالدین کے اندر 2 صورتیں آ سکتی ہے، اور ممنوع تو دونوں ہیں لیکن آ سکتی ہے 2 صورتیں. ایک بیع الدین بالدین ممن علیہ الدین، کہ بھئی جس شخص کے اوپر آپ کا دین ہے اسی کے ساتھ آپ معاملہ کریں، لیکن اس کے نتیجے میں دین بالدین لازم آئے، دونوں طرف ادھار لازم آئے. مثال یہ ہے کہ آپ پر مثال کے طور پر میرے جو ہے 10,000 روپے لازم تھے کسی بھی خرید و فروخت کے وغیرہ کی وجہ سے، جو آپ نے مجھے 1 جنوری 2021 کو ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ادھار ہے نا آپ کے ذمہ. پھر میں نے جو ہے آپ کو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے ذمے جو میرے 1,000 روپے لازم ہے یا 10,000 روپے لازم ہے جو آپ مجھے 1 جنوری کو دیں گے، اس کے بجائے آپ مجھے فلاں والا موبائل دیجئے 1 فروری 2022 کو.
دونوں طرف چیز دونوں طرف چیز ادار ہو گئی کہ نہیں؟ تو اور یہ ہے بیع الدین ممن علیہ الدین، جس پر قرض ہے اسی کے ساتھ معاملہ کیا لیکن دونوں طرف کی چیز ادار ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں میں نے موبائل رکھا ہے نا، اگر موبائل کے بجائے کوئی کرنسی ہو نا تو بھی ناجائز ہے یہ، کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے 1 فروری 2022 کو ڈالر دیجئے گا 10,000 کے بجائے، یہ بھی ناجائز ہوگا. تو عین ہو یا دین ہو لیکن دونوں طرف ادار ہو تو یہ منع ہے. اچھا جی، اسی بیع الدین بالدین کے اندر دوسری صورت آتی ہے کہ بیع الدین بالدین من غیر من علیہ الدین، دونوں طرف کی چیزیں ادار اور دین تو ہے لیکن جو دائن ہے وہ اپنا دین مدیون کے بجائے کسی تیسرے شخص کو بیچ دے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی، کہ آپ کو میں نے 10,000 روپے دیے اور آپ سے میں نے مثال کے طور پر 1 من گندم کا بے سلم کر دیا. بے سلم کر دیا نا میں آپ کے ساتھ. اب اس بے سلم میں آپ مجھے 1 من گندم دیں گے 1 جنوری 2021 کو دیں گے، تو یہ آپ کے ذمے میرا 1 من گندم ادار ہوا. ٹھیک ہے. اب میں گیا اور میں خالد کے پاس گیا، خالد صاحب کو میں نے کہا کہ جو ہے اسحاق صاحب سے میں نے سلم کیا ہے، وہ مجھے 1 جنوری 2021 کو گندم دیں گے. وہ گندم میں آپ کو بیچتا ہوں 11,000 روپے میں. 11,000 روپے آپ مجھے 2-3 دن بعد یا 10 دن بعد دے دینا. وہ 11,000 روپے بھی ادار ہو گئے. تو 11,000 روپے بھی ادار، اور آپ کے ساتھ جو میرے بے سلم کا جو مسلم فی تھا مبیع وہ بھی ادار. تو بے الدین بدین ہے لیکن کانٹریکٹ میں کس کے ساتھ کیا ہے؟ کسی تیسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، خالد صاحب کے ساتھ. تو یہ اور یہ تو میں نے اس کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے نا پیسوں کے بدلے میں. تو اگر میں عین کے ساتھ تبادلہ کروں لیکن دین بدین ہو تو بھی ناجائز ہے. اس کی مثال کیا ہوگی کہ میں نے اس کو کہا آپ مجھے 1 من چاول دیجئے گا 1 مہینے بعد، اور جو خالد صاحب جو ہے اسحاق صاحب کے ذمہ جو میرے 1 من گندم ہے وہ میں نے آپ کو بیچ دیا. تو دونوں، ایک طرف چاول ہے دوسری طرف گندم، دونوں ادار اور کسی تیسرے شخص کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. بہرحال تو بے الدین بالدین کی جو بھی صورت ہوگی وہ تمام صورت شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. بلکہ بے الدین بالدین کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدیون کے ساتھ بھی معاملہ نہ ہو اور کسی تیسرے شخص کے ساتھ بھی معاملہ نہ ہو، پھر بھی بے الدین بالدین وجود میں آ سکتا ہے. بالکل آ سکتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر یہ جو فارورڈ سیل یا فیوچر سیل کرتے ہیں، کیا خیال ہے اس میں بے الدین بالدین نہیں ہوتا کیا؟ مثلا میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ سے میں کسی ایک کمپنی کا شیئرز خریدتا ہوں، اور ہم نے کانٹریکٹ تو آج کر لیا لیکن آپ مجھے شیئر دیں گے 1 جنوری 2021 کو اور میں آپ کو پیسے دوں گا 1 جنوری 2021 کو. تو بے دین بدین نہیں ہے. مدیون اور دائن تو کوئی نہیں ہے یہاں پر، لیکن خرید و فروخت ہی ایسی کی گئی کہ اس کو مستقبل کی طرف منسوب کر دیا، قیمت کی وصولی اور مبی کی وصولی کو مستقبل کی طرف منسوب کر دیا. تو بے دین بدین وجود میں آ گیا، لہٰذا یہ بھی ناجائز ہے. تو بے الدین بدین کی تمام صورتیں تقریباً ناجائز ہے، اور اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں واضح طور پر منع کیا گیا ہے بے الدین بدین سے، اور اس پر حضرت نے بحوث فی قضائے فقہیہ میں بہت مطلب دلائل کے ساتھ اس کو ممنوع لکھا ہے. یہ تو ہو گئی ہماری پہلی صورت اور اس کے اندر جتنی صورتیں بنتی تھی نا. ٹھیک ہے، پہلی صورت کیا تھی؟ بے الدین بالدین. اچھا، دوسری صورت یہ ہے اچھا دوسری صورت کا میں نے کیا نام بتایا تھا؟ بیع الدین بالنقد ممن علیہ الدین. دوسری صورت کو یہ نام دیجئے، کیونکہ بیع الدین بالدین تو چلا گیا، اب بیع الدین بالنقد ہے کہ دونوں طرف دین نہیں ہے، ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف دین نہیں بلکہ فی الفور دیا جا رہا ہے چیز. ٹھیک ہے، اور معاملہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ممن علیہ الدین، مدیون کے ساتھ. تو اس صورت کا دوسری صورت کی بنیادی اس دوسری صورت کا نام ہو جائے گا بیع الدین بالنقد ممن علیہ الدین. اب اس کا مفہوم سمجھیے. مفہوم یہ ہے کہ فوری طور پر
کوئی معاملہ کر دینا اپنے مدیون کے ساتھ اور اس کو اپنا دین بیچ دینا، لیکن اس میں دونوں جانب کی چیزیں ادھار نہ ہو، ایک طرف تو دین ہو لیکن دوسری طرف کی جو چیز ہے وہ نقدی طور پر فوراً دی جائے. ٹھیک ہے، معاملہ اپنے مدیون کے ساتھ ہو، اور دوسری بات کہ اس میں دونوں طرف دین نہ ہو بلکہ ایک طرف تو دین ہے لیکن دوسری طرف نقد ہے اور فوری طور پر دیا جا رہا ہے. یہ دو پوائنٹ ہے اس دوسری صورت کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر پھر دو صورتیں بنتی ہے. اس کے اندر یعنی مدیون کے ساتھ، اپنے مدیون کے ساتھ فوری معاملہ کرنا، اس کی دو صورتیں بنتی ہے. نمبر ایک، بیع الدین بالعین اور بیع الدین بالنقود. بیع الدین بالعین اور بیع الدین بالنقود. مثال دونوں کی سمجھ لیجئے. بیع الدین بالعین کو دیکھ لیجئے. مثال کے طور پر آپ کے ذمے کہیں سے کوئی چیز میں نے آپ کو فروخت کی تھی یا قرض دیا تھا، جو بھی چیز ہے، آپ کے ذمے میرے 10,000 روپے ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو یہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں، یہ موبائل ہے، یہ مجھے اب اس 10,000 روپے کے بدلے میں دے دو جو آپ کے ذمے ہے. آپ نے فوراً دے دی. تو آپ پر تو میرا دین تھا لیکن آپ نے اس کے بدلے جو مجھے چیز دی ہے وہ عین ہے اور فوراً دے دیا آپ نے. تو یہ ہو جائے گا بیع الدین بالعین. ٹھیک ہے، مدیون کے ساتھ بیع الدین بالعین. اچھا، اسی کے اندر بیع الدین بالنقد ممن علیہ الدین، یعنی مدیون کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کی دوسری صورت ہے بیع الدین بالنقد. یہی ہے نا، مدیون کے ساتھ، اپنے مدیون کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں ہے نقود، بیع الدین بالنقود. ٹھیک ہے، اس کا مفہوم سمجھیے آپ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا مقروض یا مدیون ہے، اس کے ساتھ میں معاملہ کروں، ٹھیک ہے، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہو، اس کے بدلے میں اس کو نقد رقم فراہم کروں، وہ بھی فوری طور پر. مثال سمجھیے کہ اسی طرح کہ آپ پر میرے کہیں سے 10,000 روپے لازم ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ 10,000 روپے میں آیا اور آپ کو میں نے کہا کہ اس 10,000 روپے کے بدلے میں آپ مجھے $50 دیجئے گا، اور آپ نے فوراً دے دیے. تو بیع الدین بالنقود ہے، یہ بیع الدین بالنقود. اب ان دونوں صورتوں کا کیا حکم ہے؟ یہ دو صورتیں سمجھ آ گئی نا، کہ مدیون کے ساتھ دین، یعنی مدیون کے ساتھ معاملہ کرنا، لیکن ایک طرف تو دین ہے لیکن دوسری طرف دین نہیں ہے، فوری طور پر دیا جا رہا ہے. اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں کہ ایک طرف دین دوسری طرف چیز، ایک اور دوسری صورت ایک طرف دین دوسری طرف نقود. ٹھیک ہے، یہی صورت ہے. اچھا، ان دونوں صورتوں کا حکم سمجھ لیجئے. ان دونوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو پہلی صورت ہے نا کہ بیع الدین بالعروض سمجھ لیجئے یا بالعین جو ہے وہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کے ذمے میرا قرض تھا، اس کے بدلے میں نے آپ سے موبائل لے لیا، فوری طور پر قبضہ کر کے لے گیا میں نقد. تو ٹھیک ہے، بیع الدین بے دین کی خرابی بھی نہیں ہے اور غیر مقدور تسلیم کی خرابی بھی نہیں ہے، چیز میں لے گیا اور آپ کو قیمت تو پہلے سے ہی آپ کے پاس ہے، تو معاملہ ہی ختم، اس میں کوئی خرابی نہیں. اس کے اندر جو دوسری صورت تھی بیع الدین بالنقود، مدیون کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے لیکن اس کے لیے چند شرائط ہے. وہ شرائط بہت ضروری ہے، زیادہ تو نہیں ہے، میں خلاصہ بتاتا ہوں. ایک شرط تو یہ ہے کہ چونکہ یہ باقاعدہ ایک عقد ہے تو عقود اور خرید و فروخت کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ضروری ہے، جہالت نہ ہو وغیرہ 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 جتنے بھی باتیں ہیں. نمبر دو، اگر دونوں طرف ایک ہی ملک کی کرنسی ہے، مثلا آپ پر میرے پاکستانی 10,000 ہے اور میں آپ سے اس کے بدلے میں پاکستانی ہی پیسے فی الفور لے رہا ہوں، تو پھر برابری ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور جب برابری ہو گئی پھر تو یہ خرید و فروخت ہے ہی نہیں، پھر تو گویا کہ اپنا قرض ہی وصول کر لیا. اور اگر الگ الگ ملکوں کی کرنسی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ پر میں 10,000 روپے ہے اور آپ کو میں نے کہا کہ آپ مجھے کرنسی جو ہے وہ ڈالرز $50 دے دے، ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت میں چونکہ الگ الگ ملکوں کی کرنسی ہے تو کمی زیادتی کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے،
ایک طرف 10,000 ہے آپ پر میرے پاکستانی اور آپ مجھے $50 دے رہے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مکمل جو آپ پر میرا دین ہے اس مکمل دین کا تصفیہ کیا جائے، کچھ کو چھوڑ کر کچھ کی قیمت ابھی لی جائے، یہ جائز نہیں ہوگا. مثلا آپ پر میرے 10,000 روپے ہیں، اس مکمل 10,000 کے بدلے میں کتنے ڈالر آپ مجھے دیں گے، وہ سارے کے سارے ابھی دے دے $50. اب ایسا درست نہیں ہے کہ آپ کو میں کہوں کہ آپ پر میرے 10,000 روپے ہے، اس کے بدلے میں آپ مجھے $50 دے دے. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں تیار ہوں، $50 آپ کو دیتا ہوں، لیکن 30 ابھی لے لو اور $20 بعد میں لے لو. 20 کو پھر ادھار رکھ دیا تو اس 20 کے اندر تو بے الدین بالدین ہو گیا نا. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ ہاں ٹھیک ہے نا. تو تم 10,000 روپے کے بدلے میں آپ مجھے جو ڈالر دیں گے وہ سارے ابھی دے دے، تاکہ بے الدین بالدین لازم نہ آئے. اگر سارے نہیں دے سکتے تو پھر یوں کرے کہ جو اس میں سے 5,000 کے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ ابھی دے دے، اور باقی 5,000 کا ابھی تک ہم معاملہ نہیں کرتے. باقی 5,000 آپ پر میرا قرض ہے، بعد میں جب ہم آپ کے پاس ڈالر آئیں گے اس وقت نیا کانٹریکٹ کر کے اس 5,000 کے بدلے میں بھی ڈالر کے ساتھ معاملہ کر لیں گے. یہ متبادل صورت سمجھ آ گئی؟ متبادل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مکمل ڈالر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بے الدین بالدین سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ پر جو میں 10,000 اس میں 5,000 کا تو ہم ابھی کانٹریکٹ کر لیں گے، ایکسچینج کر لیں گے. اس 5,000 کے بدلے میں جو $25 بنتے ہیں وہ آپ مجھے ابھی دے دو. وہ تو ہو گئے، $25 میں نے وصول کر لیے، ختم. باقی 5,000 آپ پر میرا قرض رہے گا، 5,000 اسی طرح جس طرح پہلے تھے. وہ بعد میں جب آپ کے پاس ڈالر آئیں گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا اور دوبارہ آپ کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر کے آپ سے مزید $25 پر ان 5,000 کو بیچ دوں گا اور آپ سے $25 لے لوں گا نیا کانٹریکٹ کر کے. دیکھیے اصل چیز کیا ہے یہاں پر، اصل چیز یہ ہے نا کہ سود لازم نہ آئے. بنیادی اصول یہ ہے کہ سود لازم نہ، کیونکہ اور تو کوئی خرابی نہیں ہے، غیر مقدور تسلیم والی خرابی تو نہیں ہے یہاں پر، تو دائن اور مدیون کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے. تو بنیادی اصول یہ ہے کہ سود لازم نہ آئے. اب سود کے لیے اصول یہ ہے کہ معاصرین کی رائے یہ ہے کہ ایک ملک کی کرنسی ایک جنس شمار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر ایک ملک کی کرنسی ہے اور اس میں کمی بیشی کریں گے تو سود لازم آئے گا. لیکن الگ الگ ملکوں کی کرنسی کی جنس الگ الگ ہے، ڈالرز اور پاکستانی کی جنس الگ الگ ہے. تو جب جنس الگ الگ ہے تو اگر آپ پر میرے 10,000 روپے ہیں اور آپ مجھے $50 دے رہے ہیں تو جائز ہے جیسے گندم اور چاول کا تبادلہ ہو رہا ہو. تو کمی زیادتی جائز ہے. اچھا، کمی زیادتی تو جائز ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکمل تصفیہ کیا جائے تاکہ کہ کچھ کے اندر تھوڑے مقدار کے اندر بے الدین بالدین بھی لازم نہ آئے. یہ ہے یعنی مکمل تصفیہ کیا جائے. اگر آپ نے الگ کرنسی لینی ہے ڈالر تو مکمل 10,000 کی لے لے. ایسا نہ ہو کہ 10,000 کے بدلے میں $50 کا معاملہ کیا جائے اور آدھے ڈالر پر قبضہ کیا جائے اور آدھے ڈالر پر قبضہ نہ کیا جائے، پھر تو اس آدھے کے اندر بے الدین بالدین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اصل چیز ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم اس کی طرف، بیع الدین بالنقد من غیر من علیہ الدین. یعنی اسی دوسری صورت ہے، بیع الدین بالنقد ہے، لیکن دوسری صورت میں تھا من المدیون یا من المدین، اور یہاں پر ہے من غیر المدیون. ٹھیک ہے، کہ اپنے مدیون کے بجائے کسی تیسرے شخص کو اپنا دین بیچ دینا فوری چیز کے بدلے، ادار نہیں ہو، دونوں طرف ادار ہوگا وہ تو بے الدین بالدین میں چلا جائے گا. اس کے اندر بھی دو صورتیں آتی ہے، اسی طرح جو میں نے دوسری صورت میں بتائی تھی کہ دین کے بدلے میں چیز دی جائے یا لی جائے فوری طور پر، اور دوسری صورت یہ کہ دین کے بدلے میں ہی نقود دیا جائے فوری طور پر. اس کی مثال سمجھیے، آپ دونوں کی مثال ہے، آسان ہے. کہ آپ پر میرے 10,000 روپے دین ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کے ساتھ تو معاملہ نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ کروں گا یہ تو دوسری صورت میں چلا جائے گا. میں چلا گیا خالد صاحب کے پاس، تیسرے شخص کے پاس، اور اس کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا کہ بھئی اسحاق صاحب کے اوپر میرے 10,000 روپے لازم ہے، تم مجھے اپنا یہ موبائل دے دو، اور وہ 10,000 روپے میں نے آپ کو بیچ دیے اس موبائل کے بدلے میں. تو یہ ہو جائے گا بیع الدین بالعین اور من غیر المدیون. ٹھیک. نمبر دو، یا میں اسحاق صاحب کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا آپ مجھے $50 دیجئے، اور اس کے بدلے میں نے آپ کو اسحاق صاحب پر جو میرے 10,000 روپے تھے وہ بیچ دیے آپ کو. تو بیع الدین بالنقود اور من غیر المدیون ہے نا. اب ان دو، جی وہی دوسری صورت ہے لیکن تیسرے بندے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے.
اب ان کا کیا حکم ہے ان دونوں صورتوں کا، یعنی یہ جو تیسری صورت ہے اس کے ضمن میں جو دونوں صورتیں آ رہی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. فقہا حنفیہ اور فقہا حنابلہ کے ہاں یہ صورتیں جائز نہیں ہے دونوں. بیع الدین من غیر المدیون، یعنی مدیون کے علاوہ کسی تیسرے شخص کے ساتھ معاملہ کرنا، دین بیچ دینا، نقد کے بدلے ہو یا چیز کے بدلے میں، یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں، بنیادی وجہ یہی ہے جو آج ہم نے مادے میں پڑھی، غیر المقدور التسلیم. کیوں کہ جب میں نے آپ سے دین نہیں لیا تو میں آگے والے کو حوالے کرنے پر کیسے قادر ہوں؟ ممکن ہے آپ کل انکار کر دیں. تو جب میں اس پر قادر نہیں ہوں تو غیر مقدور تسلیم تو ایک بنیادی اصول ہے. تو جب غیر مقدور تسلیم ہے تو لہٰذا یہ بے منعقد ہی نہیں ہوئی سرے سے. اچھا، ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو یہاں حضرت نے ذکر نہیں کی، لیکن وہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے جب تیسرے شخص کو اپنا دین بیچ دیا تو خرید و فروخت کے اندر بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مبی یا جو چیز انسان بیچ رہا ہے وہ بائع کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حوالے کرے. یہاں میں اپنی ذمہ داری سے نکل کر وہ آپ پر ڈال رہا ہوں کہ آپ حوالے کرے، حالانکہ یہاں اصل ذمہ داری تو بائع کی ہے، لہذا ذمہ داریوں کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر ہے. اچھا جی. اچھا، اب دو فقہائے مالکیہ اور فقہائے شافعیہ کی الگ الگ رائے ہے، ذرا تفصیلی ہے لیکن خلاصہ کے طور پر میں سمجھاتا ہوں. اس صورت میں فقہائے مالکیہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے. وہ شرائط بہت تفصیلی طور پر علماء نے ذکر کی ہے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ میں جب خالد کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں تو اصل جو مدیون ہے یعنی کہ آپ اسحاق صاحب موجود ہو وہاں. ایک تو یہ بات. دوسری بات، جو مقروض یا مدیون ہے یعنی اسحاق صاحب وہ اقرار بھی کر رہا ہو، ہاں بھائی میرے ذمہ ہے اس کا قرض. ٹھیک. اور اسی طرح انہوں نے شرط یہ بھی رکھی ہے کہ اسحاق صاحب پر جو میرا دین ہے وہ ایسی چیز ہو جس کو قبضے سے پہلے بیچنا جائز ہو. یعنی مالکی ہے کہ ہاں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں بے قبل قبض جائز ہے، تو نقود وغیرہ کے اندر جائز ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا اور ایک اور شرط وہ یہ کہ خلاف جنس چیز کے بدلے میں بیچا جائے. مثلا میں اگر خالد کو اپنا دین بیچ رہا ہوں تو خالد سے میں جو چیز لے رہا ہوں اور اسحاق صاحب کے اوپر جو میرا دین ہے ان دونوں کی جنس الگ الگ ہو. دونوں سونا، دونوں چاندی، دونوں ایک ملک کی کرنسی، یہ نہ ہو، ورنہ ان کے نزدیک یہ ناجائز ہے. تو یہ ہے خلاصہ شرائط کا. وہ کہتے ہیں یہ شرائط موجود ہو تو پھر بیچ سکتے ہیں. اور ہمارے نے کہا کہ اتنی شرائط اگر موجود ہو تو پھر کوئی پاگل ہے اپنا دین بیچے کہ اسحاق صاحب موجود بھی ہے، اقرار بھی کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، پھر تو دین ہی لے کر اس کو دے دے. تو اس لیے بہرحال یہ فقہ مالکیہ کی سخت شرائط ہے نا. فقہ شافعیہ جو ہے نا بنیادی طور پر دیون کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں دین مستقر. دین مستقر، دین مستقر کا مطلب ہوتا ہے جی مستقر کہ مدیون جو اسحاق صاحب ہے ان کے ذمے میرا دین ثابت ہو چکا ہو گواہوں کے ذریعے سے، وہ انکار بھی نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری ہے مبی کے بدلے میں اگر کسی کے ذمے کوئی قرض کوئی قیمت لازم ہو جائے. میں نے آپ کو کوئی چیز فروخت کر دی، ہاں، یعنی کہ سمن مبی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح 2 قسم کے دیون ہیں تو ان کی خرید و فروخت اس آخری صورت میں جائز ہے. یہ جو ابھی ہم نے آخری صورت پڑھی، بیع الدین بالنقد من غیر من علیہ الدین، مطلب من غیر المدیون، وہ کہتا ہے ان دونوں قسم کی دیون کی خرید و فروخت جائز ہے. اور جہاں تک دین غیر، ہاں، مبی کی سمن بس، وہ کہتے ہیں مبی کی سمن، مطلب آپ کو میں نے گڑی بیچی ہے اور آپ کے ذمے اس کے 1000 روپے لازم ہے تو وہ 1000 روپے میں خالد کو بیچ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یا اس طرح دین مستقر ہو. اور اگر تیسری صورت ہے دین غیر مستقر کی، وہ دین غیر مستقر کے اندر وہ ایسا دین کہتے ہیں، وہ اس کی مثال بے سلم کے اندر جو مسلم فی ہوتا ہے، ہاں، اس کے ساتھ اس کی مثال دیتے ہیں کہ بے سلم کے اندر جو مسلم فی ہوتا ہے وہ غیر مستقر ہے، اس کو قبل القبض بیچنا جائز نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر میں نے بے سلم کیا ہے تو جب تک میں اس مسلم فی پر قبضہ نہیں کروں گا تو اس وقت اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. اچھا،
یہ تو خلاصہ ہو گیا تمام مسائل کا، اور عمومی طور پر جو معاصر علماء نے اختیار کیا ہے فقہائے حنفی اور حنابلہ کی رائے کو کہ بیع الدین من غیر المدین ناجائز ہے. ٹھیک ہے، بیع الدین من غیر المدین تو ناجائز ہے، لیکن ایک آخری پوائنٹ آپ سمجھ لیں پھر ہم آگے والی بات کی طرف جاتے ہیں. لیکن حوالہ جائز ہے، حوالہ، عقدی حوالہ جائز ہے. عقدی حوالہ کیا ہے؟ عقدی حوالہ میں صرف دین کی ذمہ داری منتقل ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں نے دکاندار سے ایک موبائل خریدا، ٹھیک ہے نا، اس موبائل کے میرے ذمے 10,000 روپے لازم ہو گئے، اور اسحاق صاحب کے اوپر بھی میرے 10,000 روپے لازم تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کے جو میرے ذمے 10,000 روپے لازم ہے وہ میں آپ کو حوالہ کرتا ہوں کہ آپ اسحاق صاحب سے وصول کر لیں حوالہ کے طور پر. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس میں جو اصل مقروض ہوتا ہے یعنی اسحاق صاحب، اس کو محیل کہتے ہیں نا. بہرحال اصطلاحات کے پاس ہم نہیں جاتے، لیکن حوالہ کی اپنی اپنی شرائط ہے اور اس میں تفصیلات بھی موجود ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اصل مقروض ہوتا ہے مدیون یعنی اسحاق صاحب، وہ بھی راضی ہو اس حوالے پر. لیکن اکثر فقہائے شافعیہ کہتے ہیں، فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے. جب دکاندار اور اصل آدمی جو ہے وہ خریدار راضی ہے تو بس اصل مقروض راضی نہ بھی ہو، بس اس کو بتا دیا جائے کہ آپ کے اسحاق صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ کے ذمے جو میں 10,000 روپے لازم تھے وہ میں نے حوالہ کر دیا ہے، وہ آپ اس دکاندار کو دے دینا، کیونکہ اس کے میرے ذمے جو ہے کیا ہو گیا ہے، قرض لازم ہو گیا ہے. اب اچھا یہ تو ہو گیا حوالہ. اب بے میں اور اس حوالے میں کیا فرق ہے؟ پہلے تھا کہ میں نے دکاندار کو وہ قرض بیچ دیا جو میرے اسحاق صاحب کے ذمے تھا، اور دوسری صورت ہے کہ میں نے صرف حوالہ کر دیا. دونوں میں فرق کیا ہے نا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ بیچنے کی صورت میں اگر دکاندار کو اسحاق صاحب کی طرف سے 10,000 روپے نہیں ملتے تو وہ مجھ سے رجوع نہیں کرے گا، بس وہ جانے اور اسحاق صاحب جانے، کیونکہ میں نے تو اس کو اپنا قرض بیچ دیا ہے، وہ مجھ سے دوبارہ مطالبہ نہیں کرے گا. جبکہ حوالہ کے اندر اگر اس کو اسحاق صاحب کی طرف سے دین نہیں ملتا اور پیسے نہیں ملتے، یعنی جس کو فقہا توا کہتے، توا، تا واو یا توا، ہاں، کہ اس کو اپنا حق نہیں ملتا اگر اسحاق صاحب کو، تو وہ دوبارہ مجھ سے مطالبہ کرے گا کہ بھئی آپ نے جو مجھے حوالہ کیا تھا اس نے تو انکار کر دیا، یا وہ دے ہی نہیں رہا، ختم ہو، مطلب بالکل انکار ہی کر دیا، تو اب میرے ذمہ ہے کہ میں اس کو دے دوں اس کا حق. تو حوالہ کے اندر یہ ہوگا پھر. ٹھیک ہے، تو حوالہ جائز ہے. اچھا، اب آخری بات کی طرف آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت نے آخر میں ایک پوائنٹ جمع کیا ہے کہ بل آف ایکسچینج، بانڈز، ان کو کسی اور کو فروخت کرنا اور ان کی کمی بیشی کرنا یہ ناجائز ہے. بل آف ایکسچینج پر بھی میرا ایک مکمل تفصیلی سبق ہے، لیکن میں آپ کو خلاصہ اس کو سمجھا دیتا ہوں. اور بانڈز تو آپ جانتے ہیں. بل آف ایکسچینج یہ ہے نا کہ میں نے مثال کے طور پر ایک دکاندار سے کوئی چیزیں خریدی، اور جو ہے اس کے اندر ایک بل اس نے بنا دیا، اور اس بل میں اس نے ساری تفصیلات لکھ دی، اور میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو آپ کی ان چیزوں کی قیمت 1 جنوری 2021 کو ادا کر دوں گا، ₹1,00,000 میرے اوپر لازم ہو گئے، اور وہ بل پر میں نے دستخط وغیرہ کر دیے، اور وہ بل دکاندار کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، اب میں گھر چلا گیا تو میرے ذمے دکاندار کے ₹1,00,000 ہے، اور وہ جو بل ہے وہ اس ₹1,00,000 کی نمائندگی کر رہا ہے، رسید ہے اس کی، ہے نا. اس کو کہتے ہیں اردو میں اس کو عربی میں اس کو کمبیالہ کہتے ہیں، کمبیالہ. اردو میں اس کو ہنڈی، اور ہنڈی ایک تو وہ ہنڈی ہوتی ہے جو باہر سے پیسے بھیجے جاتے ہیں، دوسرا یہ رسید والی ہنڈی، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں بل آف ایکسچینج. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیے، جب وہ دکاندار جس کے پاس وہ بل موجود ہے، اگر وہ کسی بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک والے کو کہتا ہے کہ یہ بل آپ کو میں بیچتا ہوں، اس بل پر ₹1,00,000 لکھے ہیں، آپ مجھے 95,000 دے دے، اور بعد میں آپ جو ہے نا مفتی صاحب سے 1,00,000 وصول کر لے اس بل کی بنیاد پر جب تاریخ آ جائے گی، تو یہ بیع الدین من غیر المدین ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا دین میرے ذمہ تھا، اور وہ اس دین کو جا کر بینک کو فروخت کر رہا ہے. ایک تو یہ خرابی ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ دکاندار سے کم، وہ بینک سے کم قیمت لے رہا ہے، اور بینک مجھ سے زیادہ قیمت لے گا، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو سود لازم آ جائے گا پھر. ایک یہ خرابی ہو جائے گی. اس کو یہ جو کمی کر رہے ہیں نا، وہ بینک کے پاس جا رہا ہے اور بینک جو ہے اس کو مکمل قیمت نہیں دے گا، اس بل کے اندر کمی کر رہا ہے. اس کو انگلش میں کہتا ہے انڈورسمنٹ، کٹوتی، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں حسم، حاسین میم، حسم. ٹھیک ہے، تو یہ ناجائز ہے.
اس کی جائز صورتحال ہو سکتی ہے، یہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، وہ جائز صورتحال یہ ہے کہ یہ آدمی جائے بینک کو وکیل بنائے کہ وہ مجھ سے قرض وصول کرے، اور یہ آدمی بینک سے 95,000 روپے قرض لے لے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ دکاندار الگ الگ کانٹیکٹ کرے، ایک کانٹیکٹ میں وہ بینک سے 95,000 روپے قرض لے لے بس، اور دوسرے کانٹیکٹ میں بینک کو وکیل بنا دے کہ وہ مجھ سے یہ 1,00,000 روپے قبضہ کرے، پھر چلا جائے دکاندار۔ بعد میں جب تاریخ پر بینک مجھ سے 1,00,000 روپے قرض جو ہے وہ وصول کر لے گا، تو بینک دکاندار کے ساتھ رابطہ کرے گا کہ آپ کے 1,000 ہم نے، آپ کے جو 1,00,000 ہے وہ ہم نے قبضہ کر لیے ہیں، تو وہ اس کو کہے بینک کو کہ اس میں سے 5,000 روپے اپنی جو آپ کو میں نے وکیل بنایا تھا اس کی اجرت رکھ لے، اور باقی 95,000 روپے جو آپ نے مجھے قرض دیے تھے وہ رکھ لے۔ مطلب اس میں الگ الگ کانٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا کمبیالہ۔ اور جہاں تک بانڈز ہے تو بانڈز بھی آپ کو پتہ ہے حکومت وغیرہ جو جاری کرتی ہے تو وہ بھی ایک رسید ہے، اس کے پیچھے جو بھی آپ پیسے ہوتے ہیں وہ بھی قرض ہوتا ہے، یعنی بانڈز حقیقی معنوں میں حکومت کے دیے ہوئے قرض کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر یہ بانڈ میں کسی اور کو فروخت کرتا ہوں تو یہ بھی بیع الدین من غیر المدین ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کمی زیادتی کے ساتھ بیچتا ہوں وہ تو بطریق اولا ناجائز ہو جائے گا، سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کمبیالہ ہی جیسی صورتحال اس میں آتی۔ تو بہرحال یہ اس مادہ نمبر 48 کا بنیادی طور پر یہ خلاصہ تھا، اور الحمدللہ یہ اچھا ہو گیا کہ بیع الدین کی تمام صورتیں اس کے اندر آ گئی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ پھر۔ وَيُشْتَرَطُ لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ، بے کے منعقد ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ بائع جو ہے وہ مبیع کے حوالے کرنے پر قادر ہو۔ تو جو بائع کسی چیز کی حوالے کرنے پر قادر نہ ہو عقد کے وقت، تو اس کی بے باطل ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز جس کے مکان معلوم نہ ہو اس کو بیچے، یا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو بیچے، یا سمندر اور نہر کے اندر تیرتے ہوئے سمک اور مچھلی کو بیچے، ٹھیک؟ کہتے ہیں اس کے اندر آ جائے گی بیع الدین من غیر المدین، یاد ہے وہ صورت اس کے اندر داخل ہو جائے گی کہ دین کو مدیون کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو فروخت کرنا۔ ہاں مدیون کو فروخت کرنا یہ جائز ہے، یاد ہے مدیون کو فروخت کرنا جائز ہے، فجائز بثمن حال، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ ثمن حال کے ساتھ ہو تاکہ بیع الدین بالدین لازم نہ آئے۔ ہاں، اور دوسری شرط لا يستلزم الربا، میں نے بتایا تھا اصول یہ ہے کہ ربا لازم نہ آئے۔ پھر اس کے اندر میں نے آپ کو صورتیں بتائی تھی کہ اگر ایک ہی ملک کی کرنسی ہے تو برابری ضروری ہے، الگ الگ ملک کی کرنسی جنس الگ ہو گئی تو وہاں ربا کا اندیشہ نہیں ہے، وہاں صرف بیع الدین بالدین سے بچنا ہے۔ ولا يجوز بیع الکمبیالات، کہتا ہے کہ جو بل آف ایکسچینج ان کی بے بھی جائز نہیں ہے، سندات کی بے بھی جائز نہیں ہے، ولا حسمها، اور نہ ہی ان کی کٹوتی اور انڈورسمنٹ بھی جائز نہیں ہے، بثمن اقل من قیمت الاسمیہ، ان کے اوپر لکھی ہوئی قیمت سے کم قیمت پر بیچنا۔ ولا يجوز نقلها الى آخر، ان کو یا دیون کو کسی اور کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے، کدھر گیا، لیکن جائز ہے حوالہ کی بنیاد پر اور اس کی قیمتی اسمیہ پر۔ یاد ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حوالہ کر سکتے ہیں آپ، اور حوالہ کے اندر بھی ضروری ہے کہ قیمتی اسمیہ پر ہو، حوالہ کے اندر دونوں دینین کی قیمت برابر ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر دکاندار سے میں 10,000 کی موبائل لیتا ہوں اور آپ پر میں 10,000 ہے تو دونوں برابر ہونا ضروری ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ دکاندار کے میرے اوپر 8,000 ہے اور میں دکاندار کو کہوں کہ آپ اس صاحب سے 10,000 وصول کر لے، یہ دینین کے اندر تساوی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن یجوز بیع، یہ پوائنٹ رہ گیا، ولیکن یجوز بیع متجر بجمیع ما له وما علیہ، لیکن حضرت کہتا ہے کہ ایسے تجارتی دکان کو بیچنا جائز ہے اس کے ما له اور ما علیہ کے ساتھ، یعنی اس کے اندر جو چیز موجود ہے یا اس دکان پر لوگوں کے اگر قرضے ہیں یا دکان کے لوگوں کے اوپر قرضے ہیں ان کو بیچنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ بما فیہا، جو کچھ اس کے اندر دیون ہے، صبر، القابل للتحصیل، جو حاصل ہونے کے مطلب جن کو وصول کرنا ہے، جن کو وصول کرنا ہے وہ دیون بھی اس کے اندر ہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لأن المقصود بیع اعیان المتجر، کیونکہ اس میں بنیادی مقصود جو ہوتا ہے وہ متجر یا جو دکان ہے اس کے اعیان اور پروڈکٹس کو بیچنا مقصود ہوتا ہے، اور دیون اس کے اندر طبعاً داخل ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو خلاصے کے طور پہ بتا دیتا ہوں، ورنہ اس میں حضرت نے بہت زیادہ تفصیل کی ہے اور اس کی بہت ساری صورتیں بھی بیان کی ہے۔ اچھا، یہ جو بیع المتجر ہے یہ آج کل بہت زیادہ وجود میں آ چکا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی دکان ہے، ٹھیک ہے، وہ میری دکان ہے، تو وہ دکان کے اندر تو صرف اس کے اندر پروڈکٹس موجود نہیں ہوں گے نا، اس دکان کے لوگوں کے اوپر کھاتے وغیرہ اور لوگوں کے اوپر قرضے بھی تو ہوں گے، ہے نا؟ تو وہ دکاندار جب وہ دکان مجھے بیچے گا، مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے کا اس نے مجھے دکان بیچ دیا،
تو 1 کروڑ روپے میں ممکن ہے کہ اس کے اندر جو ہے 70 لاکھ کے پروڈکٹس ہو اور باقی 30 لاکھ اس کے قابل وصول دیون ہیں. وہ دیون تو کسٹمر کے اوپر ہے اور وہ مجھے فروخت کر رہا ہے, تو بیع الدین من غیر المدیون ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیسے جائز ہو گئے؟ پھر حضرت نے کہا کہ اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کی گنجائش کی بنیادی طور پر تو حضرت نے کہا ہے کہ بھئی اس کی اصل میں وجوہات تو الگ الگ ہو سکتی ہے کہ بھئی اس کی یعنی طریقے کہ بھئی کس طریقوں کی بنیاد پر یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے, خلاصے کے طور پر میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ صبر. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس دکان کے اندر جو پروڈکٹس ہے اس کی قیمت لگائی جائے اور اس کی قیمت مثال کے طور پر جو ہے ہو جائے گی 70 لاکھ. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور جو نقود ہے کیا جو نقود نہیں, کیا نام ہے, جو لوگوں کے اوپر قرض ہے, وہ ہے مثال کے طور پر 30 لاکھ. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کو 1 کروڑ روپے دے دیے دکاندار کو, تو 30 لاکھ جو دیون ہے وہ تو 30 لاکھ کے بدلے میں آ جائیں گے اور باقی 70 لاکھ جو پروڈکٹس کے بدلے میں آ جائیں گے. حضرت نے کہا اس کی گنجائش مسئلہ مد عجوہ اس کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے. مسئلہ مد عجوہ, مسئلہ مد عجوہ یوں ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس سود, آپ کے پاس جو ہے نا اموال ربویہ ہے مکس, اور میرے پاس بھی اموال ربویہ ہے مکس. مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا ہے 1 تولہ اور 2 تولے چاندی ہے, تو یہ دونوں اموال ربویہ ہے کہ نہیں؟ 1 تولہ سونا 2 تولے چاندی. اچھا جی, میرے پاس ہے 2 تولہ سونا 1 تولے چاندی. سمجھ آیا؟ میں یہ مجموعہ آپ کو دیتا ہوں اور آپ مجھے وہ مجموعہ دے رہے ہیں. اس کو فقہائے حنفیہ نے جائز قرار دیا ہے, کہتے ہیں جائز ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے پاس 2 تولے سونا ہے اس کو ہم آپ کے پاس 1 تولہ چاندی یا 2 تولہ چاندی کے مقابل کر دیں گے, خلاف جنس کی طرف پھیر دیں گے. اور آپ کے پاس جو 1 تولہ سونا ہے اس کو میرے پاس جو 1 تولہ چاندی وغیرہ ہے اس کی طرف پھیر دیں گے, تو خلاف جنس ہو جائے گا, اور خلاف جنس کے اندر جو ہے وہ جائز ہو جائے گا, ہے نا. تو ایسے ہی حضرت نے لکھا ہے کہ جو متجر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے اس میں کچھ پروڈکٹس ہے اور کچھ نقود وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح کر لیں گے کہ جو اموال ربویہ ہوں گے اس کو اچھا, یہ تو ایک صورت ہوگی, لیکن یہ مذکورہ مسئلے کے اندر تو ایک طرف صرف نقود ہے اور دوسری طرف اموال ربویہ اور غیر ربویہ ہے, یعنی قرض ہے اور پروڈکٹس ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں بھی مسئلہ مد عجوہ میں آتی ہے, لیکن اس کے لیے فقہائے حنفیہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو خالص مال ربوی ہے دوسری طرف اس سے زیادہ مال ربوی ہو. تو یہاں پر جو نقود ہے, یہ نہیں, جو قرضے ہیں دکاندار کے وہ تو مال ربوی ہے, لیکن اس کے بدلے میں آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہوں. وہ 30 لاکھ روپے قرضے ہے تو میں آپ کو 1 کروڑ دے رہا ہوں, تو 30 لاکھ کے بدلے میں 30 لاکھ ہو جائیں گے اور باقی پروڈکٹس کے بدلے میں ہو جائیں گے. تو مسئلہ مد عجوہ میں اصول یہ ہے نا کہ اگر ایک طرف خالص مال ربوی ہے, جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں 1 کروڑ روپیہ, اور دوسری طرف مال ربوی اور غیر ربوی ہے جیسے پروڈکٹس اور دیون, تو وہاں شرط یہ ہوتی ہے کہ جو مال ربوی ہے نا خالص, اس کے مقابل میں دوسری طرف جو ہے مال ربوی سے زیادہ رقم ہو تاکہ اس کو یہ غیر ربوی کا مقابل قرار دیا جائے. تو جو قرضے ہیں اس کے بدلے میں میرے 1 کروڑ میں سے 30 لاکھ اور باقی 70 لاکھ پروڈکٹس کے مقابل میں ہو جائیں گے. یعنی مسئلہ مد عجوہ کی بنیاد پر حضرت نے اس کی گنجائش نکالی ہے. تو اصل میں ایک اور طریقہ بھی حضرت نے بتایا ہے, وہ یہ کہ دکاندار جو ہے نا اصلاً صرف ان پروڈکٹس کو فروخت کرے خریدار پر جو دکان میں موجود ہے 70 لاکھ والی, جہاں تک, اور اس کی قیمت اگر 70 لاکھ ہے تو وہ مجھے 1 کروڑ میں بھی بیچ سکتا ہے, کیونکہ اس کی اپنی چیز ہے جس میں جب بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے کہ نہیں. تو میں اس کو نا 70 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ دے دوں پروڈکٹس کے, اور جو اس کے لوگوں کے اوپر قرضے ہے وہ مجھے وہ گفٹ کر دے, الگ سے ہدیہ کر دے, تو نتیجے تو ایک ہی جیسے نکل آئے گا. تو یہ بھی اس کی گنجائش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح
اور آخر میں حضرت نے کہا کہ عمومی طور پر لوگ ان باریکیوں کو خیال نہیں کرتے، تو اگر کوئی بیچ بھی دے نقود کو تو میں حضرت نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بیع الدین من غیر المدین کو جائز ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اصل مقصود پروڈکٹس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، دیون اس کے ضمن میں آتے ہیں، اور یہ ایک فقہی قاعدہ ہے نا کہ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیر التوابع، یا اس طرح فی المقصود میں ہے کہ توابع اور ضمن آنے والی چیزوں میں گنجائشیں دے دی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا اس طرح تجارتی دکان بیچتا ہے اور اس کے ضمن میں نقود بھی قرضے بھی آ جاتے ہیں تو ضمن میں تو حضرت نے کہا گنجائش دینی چاہیے، تو مادے میں اسی کو خلاصے کے طور پر لکھا ہے، وہ جو شروع والی 2 صورتیں ہیں اس کو ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے وَدَخَلَتِ الدُّيُونُ فِي الْبَيْعِ